حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. حمد و ثنا درائے اللہ احکم الحاکمین دی ذات پاک. درود و سلام امام الانبیاء امام کائنات امام المرسلین سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک واسطے. جامع ترمذی دی روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء. دعا تو زیادہ معزز کوئی چیز نہیں اللہ دے عام. دعا بڑی عزت والی اور تکریم والی چیز ہے. دوسری روایت ہے یہ بھی جامع ترمذی دیئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یسأل اللہ یغضب علی. جڑا شخص اللہ کو دعا نہیں مانگدا اللہ دے تو ناراض ہو جاندے. دعا مومن دا اختیار ہے مومن دا صلح. ساڑا آج دا موضوع وہ ہے کہ دعا کون سند ہے. دعا کون سند ہے. اس دے اندر کوئی اختلاف نہیں. ہر مسلمان یہ کہے گا کہ دعا اللہ سنتا ہے. اختلاف اس بارے دے اندر ہے کیا اللہ تو سوا کوئی اور بھی سنتا ہے. دعا دا معنی پکارنا دعا کرنا ندا کرنا. قرآن پاک دے اندر اللہ تعالیٰ نے سب تو زیادہ زور دیتا ہے اس بات تے کہ لوگوں اللہ تو سوا کوئی نہیں سندا. لہو دعوت الحق اللہ پاک نے قرآن دے اندر فرمایا کہ صرف اسی اللہ نو پکارنا ہی حق.
باقی سب پکارا حق نہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث آپ نے فرمایا دعا مخ العبادہ، دعا عبادت دا مغز ہے، دعا عبادت دا نچوڑ ہے۔ اور ایک اور روایت کے اندر فرمایا دعا هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ جدوں دعا ہی عبادت ہے، جس طرح بندہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ تو سوا کوئی معبود نہیں، بندہ اس گل دی اقرار کردا ہے کہ اللہ تو سوا کوئی عبادت دے لائق نہیں۔ جدوں اللہ تو سوا کوئی عبادت دے لائق نہیں، اسی طرح اللہ تو سوا کوئی دعا دے لائق بھی نہیں، کیونکہ دعا عبادت ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن پاک دے اندر اس مقام تے، اور دوسرے ایک اور مقام ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ اے آیت پاک جڑے بیت اللہ واسطے گئے نے، اللہ انہوں نے دوبارہ اتھوں دی حاضر نصیب فرما، جڑے نہیں گئے اللہ انہوں نے بھی لے جائے۔ تسی حرم دے اندر داخل ہو گئے تے کعبۃ اللہ دے اوپر آیت پاک لکھی ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي، تو آڈا رب کہندہ ہے ادعونی منو پکارو، میں تو آڈی پکار نو سننا، ادعونی منو پکارو، استجب لکم میں تو آڈی پکار نو قبول کرنا۔ دو معنی عام نے، لیکن ایک معنی میں کرنا چاہنا۔ اللہ فرماندے نے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تسی منو پکارو، استجب لکم باب استفعال ہے عربی گرامر دے اندر، اس دا معنی ہوئے گا طلب، چاہت، انتظار، اڑیک۔ استجب لکم دا معنی اڑیک کیتا جائے گا، انتظار کیتا جائے گا۔ اس دا معنی بنے گا تسی منو پکارو، میں اس اڑیک دے اندرہ، اللہ فرماندے نے میں اس انتظار دے اندرہ، کدو میرا بندہ آئے تے میں او دی دعا نو قبول فرماواں۔ ایک بندہ جاندہ ہے کسی دے گھر، دروازے تے دستک دیندہ ہے، میزبان کہندہ آؤ بیٹھو جناب، بٹھاندہ ہے، چائے شے پلاندہ ہے۔ ایک بندہ دوسرے دے گھر جاندہ ہے، دروازے تے دستک دیندہ ہے، میزبان اندروں انہوں ریسیو کرن واسطے بھی آندہ ہے تے نال کہہ رہا ہوندہ ہے جناب میں توڑا بڑا انتظار کر رہا سا، میں توڑی بڑی دیر دی اڑیک دے اندر سا، میں بڑی دیر دا توڑا انتظار کر رہا سا۔ دعا باتاں دے اندر کننا فرق ہے۔ اللہ فرماندے نے بندیا تو آتے صحیح، میں تے ہر وقت تیرے آن دا انتظار کر رہا، میں اس اڑیک دے اندر کہ کدوں میرا بندہ آئے اور میرے کو آ کے منگے میں انہوں عطا کرا۔ بخاری و مسلم دی حدیث معروف ہے، تسی سن دے ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین آسمان دنیا تے آندے نے،
ہر روز اور آ کے اللہ صدا لگا رہے ہوندے نے کوئی ہے جڑا میرے کو مانگے میں انہوں عطا کراں؟ ہے کوئی جڑا میرے کو دعا کرے میں انہوں دی دعا عطا کراں؟ کوئی ہے تنگ دست، کوئی ہے بے اولاد، کوئی ہے مشکل دے اندر پھسیا ہویا، میں رب اودیاں مشکلاں حل کراں؟ اللہ رب العالمین تے بندے دے انتظار دے اندر نے، اڑیک دے اندر نے کہ کدوں میرا بندہ آئے اور آ کے میرے کو منگے میں انہوں عطا کردہ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دی اس آیت پاک دے اندر بڑی جامعیت بیان فرمائی ہے۔ توجہ نال دوبارہ میں اس آیت پاک نو پڑھنا چاہنا اور توجہ نال سماعت فرمانا۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي، تیرا رب کہہ رہے ہیں، رَبُّكُمْ ادْعُونِي تیرا داتا تینو کہہ رہے ہیں، تیرا مشکل کشا کہہ رہے ہیں۔ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ تیرا پروردگار، تیرا خالق، تیرا مالک، ادعونی استجب لکم، رب کہندہ میرے کولو آ، میرے کولو پکار کر، ادعونی میرے کولو فریاد کر، میرے کولو آ کے مانگتے صحیح، میرے کولو آ کے اپنی چولی پھیلاتے صحیح، میرے کولو آ کے اپنے دکھڑے سناتے صحیح۔ استجب لکم میں رب سوڑیک دیم در آ کہ تو میرے کو منگے میں قبول فرما لانگا۔ منگتے صحیح تیرے آن دیم در دیر ہو سکتی ہے، میرے عطا کرنچ دیر نہیں ہو سکتی۔ میں تو رب العالمین جڑا سب نو عطا کرنا، کوئی منگے انہوں بھی، کوئی نہ منگے تے میں انہوں بھی عطا کرنا، کوئی مننے انہوں بھی، کوئی منو نہ مننے تے انہوں بھی عطا کرنا۔ میں تیو رب آؤ اللہ دا قرآن کہہ رہے وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ اللہ رب العالمین کو لو منگنے دعاواں دے لائق اگر کوئی ذات ہے تے وہ رب العالمین دی ذات، دعاواں دے لائق، پکارنے دے لائق، مانگنے دے لائق اگر کوئی ذات ہے تے اللہ رب العالمین دی ذات ہے۔ آؤ ذرا تسی قرآن پاک نو پڑھ کے دیکھو، قرآن پاک دے 30 پارے نے اور انہاں دے اندر بہت ساریاں دعاواں موجود نے، انہاں 30 پاریاں دے اندر دعاواں بڑیاں موجود نے، انبیاء کرام دیاں، اولیاء کرام دیاں دعاواں، انہاں دیاں پکاراں موجود نے، اور تسی پوری امانت داری نال، دیانت داری نال غور کر کے انہاں دعاواں نو پڑھو گے تو تانوں یقین نال سمجھ آ جائے گی۔ اگر تانوں نہیں پتا، کسی عالم دین نو کہو کہ مولانا اے 30 پارے دے اندر جتھے بھی دعا دا ذکر ہے نا وہ مینوں لکھ دو، قرآن دے 30 پاریاں دے اندر جنیاں دعاواں نے وہ مینوں لکھ دو، 10 نے، 20 نے، 30 نے، انہاں نو کہو لکھ دو، نہیں تے میں نو کہو میں انشاءاللہ تو انہوں لکھ داں گا۔ قرآن دیاں انہاں دعاواں دے اندر غور کرو کہ انہاں دعاواں دے اندر اللہ رب العالمین نے تہاڈی ہر مصیبت دا، ہر بیماری دا علاج رکھیا ہے۔ اگر کوئی بندہ کہندا ہے کہ مینوں بڑی لمبی بیماری، بڑا عرصہ ہو گیا میں بیمار ہاں، شفا نہیں مل رہی، اچھا پھر تو پریشان کیوں ہے؟
کوئی آدمی کہے گا تو قرآن پڑھ، قرآن پاک دے اندر ایک بڑی لمبی بیماری والے اللہ نے حضرت دا ذکر فرمایا ہے جنہ دا نام جناب ایوب علیہ السلام نے، تو انہ دا ذکر پڑھ اور انہ دی دعا پڑھ۔ اگر کوئی بندہ کہندا ہے کہ میرا بیٹا لاپتہ ہو گیا ہے، گم ہو گیا ہے، بیٹا نہیں مل رہا، باپ او دی جدائی دے اندر اپنی اکھاں سفید کر بیٹھا ہے، بیٹا نہیں مل رہا، تو پھر وہ دعا کرے، قرآن پاک دے اندروں ڈھونڈے کہ قرآن دے اندر بھی کتے دعا موجود ہے، تے قرآن دے اندروں انہوں دعا ملے گی جناب یعقوب علیہ السلام دی۔ انہاں دا بیٹا انہاں تو جدا ہویا، انہاں نے اپنے بیٹے دی جدائی دے اندر غم دے اندر اپنی آنکھاں سفید کر لیاں۔ جے تسی کہو والدین تہاڈی اکھاں تو دور نے، تو دور جانے دی بات نہیں، جناب یوسف علیہ السلام دا کردار تہانوں قرآن دے اندروں مل جائے گا۔ جے تہاڈے تے الزام لگ گیا ہے، اس الزام دی وجہ نال تہاڈے نکلنے دا کوئی رستہ موجود نہیں، تو قرآن پاک دے اندر اللہ تعالیٰ نے سید عائشہ رضی اللہ عنہا دا ذکر کیتا ہے۔ اگر تہاڈے کول اولاد نہیں اور تسی پریشان ہو، تسی دعا ڈھونڈنا چاہندے ہو، قرآن پاک دے اندر جناب زکریا علیہ السلام دی بھی دعا موجود ہے تے جناب ابراہیم علیہ السلام دی بھی دعا موجود ہے۔ اگر رزق دا معاملہ ہے، روٹی روزی دا معاملہ ہے، جناب موسیٰ علیہ السلام دی دعا قرآن دے اندر موجود ہے۔ اگر تسی دکھی انہیں ہو گئے ہو کہ دکھاں دے اندروں نکلنے دا کوئی رستہ نہیں مل رہا، تے جناب یونس علیہ السلام دا ذکر قرآن دے اندر موجود ہے، انہ دی دعا موجود ہے۔ حضرات جدوں تسی قرآن دیاں دعاواں نو پڑھو گے، دیکھو گے، انہ دعاواں تے غور کرو گے، کتے جناب مریم علیہ السلام، کتے جناب عائشہ علیہ السلام، اور کتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں دعاواں، کتے اصحاب کہف دیاں دعاواں، انہ انبیاء کرام، اولیاء کرام، بزرگان دین، انہ دیاں دعاواں قرآن دے اندر موجود نے۔ اچھا، انہ دیاں دعاواں قرآن دے اندر موجود نے، اور جدوں تسی انہ دیاں دعاواں نو پڑھو گے، دیکھو گے، تو قرآن پاک دے اندر انہ دیاں دعاواں دے اندر تو انہوں اللہ تو سوا کسے دی پکار نظر نہیں آئے گی۔ انہ سب دعاواں دے اندر تو انہوں اللہ تو سوا کسے دا وسیلہ نظر نہیں آئے گا۔ انبیاء کرام، اولیاء کرام، بزرگان دین، سب دا تسی ذکر قرآن دے اندروں پڑھو، ساریاں دعاواں جمع کرو، اور انہاں دعاواں تے غور کرنے تو بعد تسی سوچو کیا انہاں دعاواں دے اندر اللہ تو سوا کسے دی پکار موجود ہے؟ حضرات تو انہوں نہیں ملے گی۔ اگر تسی قرآن تے نہیں چلو، انج کرو، حدیث پاک کھولو، حدیث دے اندروں ہی ڈھونڈو، حدیث پاک دے اندر جڑیاں دعاواں نے انہاں نو ہی چیک کرو۔ ساڑھے نزدیک جس طرح قرآن حق کے، اس طرح مصطفیٰ دی حدیث بھی حق کے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پاک بھی حق کے، اور انہاں حدیث دیاں کتاباں دے اندروں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑیاں دعاواں سکھائیاں نے، جڑیاں دعاواں پڑھائیاں نے، مثال دے طور تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد دے اندر داخل ہونے دی دعا، مسجد چو نکلنے دی دعا، گھر دے اندر داخل ہونے دی دعا، گھر دے اندر باہر نکلنے دی دعا، لباس پہننے دی دعا، لباس اتارنے دی دعا، کھانا کھانے تو پہلے دی دعا، کھانا کھانے تو بعد دی دعا، چاند دیکھنے دی دعا، حضرات دودھ پینے تو بعد دی دعا، اسی طرح سونے تو پہلے، سونے تو بعد دی دعا، تمام ذخیرہ حدیث اٹھاؤ، دیکھو، قرآن دیاں بھی جڑیاں دعاواں نے انہاں نو بھی اپنے سامنے رکھو، اور جڑیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاواں سکھلائیاں نے انہاں نو بھی اپنے سامنے رکھو، اور نتیجہ نکالو کیا قرآن دے اندر کوئی ایسی دعا موجود ہے
جدے اندر کسی دعا دے اندر غیر اللہ دا وسیلہ ڈالیا ہوئے، حدیث پاک دے اندروں کوئی دعا نکالو، صحیح حدیث ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اپنے پیارے نو غیر اللہ دی، کسی اور دی وسیلہ یا کسی اور کو پکارنے دی آپ نے تعلیم دیتی ہوئے، ایسی بات تو انہوں نہ قرآن چ ملے گی نہ حدیث تو ملے گی، اگر ملے گا تو پھر قرآن دے اندروں یہی بات ملے گی جو میں بیان کرنا چاہنا۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمْ ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اللہ فرماندے نے میرے کولو منگو میں رب تانوں دیاں گا، میرے کولو دعا کرو، جدے کولو ہر ایک نے کی تھی یہ دعا او دے کولو دعا کرو، جدے کولو نبیاں نے دعا کی تھی قرآن سکھا رہے، قرآن دیاں دعاواں سکھا رہیاں نے، قرآن دس دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی پاک پوری پڑھ کے دیکھو، محبوب علیہ السلام نو جتھے بھی کوئی مشکل آئی ہے پریشانی آئی ہے، نبی پاک نے پوری زندگی اللہ نو ہی پکارے، اللہ کو لئی دعا کی تھی، اللہ کو لئی منگے ہے، اللہ کو لئی استغاثہ کیتا ہے۔ آئیے ذرا میں ایک اور مقام قرآن دا توڑے سامنے پیش کرنا چاہنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا دور ہے، آپ دے دور دے اندر ایک عورت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آ گئی، اس عورت دا نام خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہا ہے۔ خولہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آئی، کہنے لگی یا رسول اللہ دی رات دا وقت ہے، حضرات سمجھو اور سیکھو، اللہ دی قسم قرآن اور حدیث تو علاوہ ایسی کوئی بات نہیں۔ اے عورت آئی، بخاری دی حدیث ہے، آن کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا دروازہ کھڑکایا ہے، رات ادھی ہو گئی ہے، اماں جی عائشہ پوچھ دیاں نے کون ہے، یہ کہندی ہے میں خولہ ماں، عائشہ فرماندیاں نے خولہ دی رات ہو گئی ہے، تو ایس ٹائم آئی ہے کی کم میں کی گل ہے، کہن لگی میں اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے کولو مسئلہ پوچھنا ہے، آپ کولو کوئی مسئلہ پوچھنے واسطے آئی ہاں، تے اماں جی عائشہ فرماندیاں نے خولہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے آرام فرما رہے نے، سارا دن لوگاں دیاں گلاں سن کے، سارا دن لوگاں نال معاملات سمیٹ کے اللہ دے رسول نے ہونی آرام کرنا شروع کیتا ہے، تے میں تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو نہیں بیدار کرانگی۔ خولہ جڑی ہے کہن لگی میں واپس نہیں جانا، میں اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے اپنی بات نو پیش کر کے جانا ہے۔ آپس دے اندر بحث و تکرار ہو رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اندروں سنیا، آپ اٹھ کے باہر تشریف لے آئے، فرمایا کی گل ہے خولہ کیوں پریشان ہے؟ کہنے لگی محبوب پیاریا میرے خامد نال میرا جھگڑا ہو گیا، لڑائی جھگڑے دے اندر میرے خامد نے منو ماں کہہ دیتا ہے، خامد نے منو ماں کہہ دیتا ہے، اسی طرح تو حرام ہے جس طرح میرے تے میری ماں حرام ہے۔ سونیو میں کی کراں، پہلیاں شریعتاں دا مسئلہ سی، جیڑا شخص اپنی بیوی نو ماں کہہ دیندا سی او دے تو بیوی حرام ہو جاندی سی۔ کہن لگی محبوب جی میں بھی بڑھی عورت ہاں، میرا خامند بھی بڑھاپے دے اندر ہے، سونیا چھوٹے چھوٹے بچے نے، عزیزوں کا رویے تھے کوئی نہیں، دکھی ہو کے تیرے دروازے تے آئیاں، سونیا میرا کوئی مسئلہ ہی حل کر دے ہو، کوئی قانون ہی دس دے ہو، میں انہی دیر تک واپس نہیں جانا جنہی دیر تک میرے اس مسئلے دا حل نہیں ہوئے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے خولہ شریعت میں نہیں بناندا، شریعت
میں نہیں دسدا، شریعت آسمان تو اتر دیے، اللہ پاک نے حالے تک دے بارے کوئی حکم نہیں نازل فرمایا، پہلیاں ہی شریعتاں دا حکم ہے۔ ایک خولا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دروازے تے ہی کھڑی ہے تے کی کہندی ہے میں انی دیر تک واپس نہیں جانا جنی دیر تک میرے مسئلے دا حل نہیں ہوئے گا۔ حدیث پاک دم درم دے سیدہ عائشہ فرماندیاں نے خولا میرے حجرے دم دری بیٹھی سی، او حجرہ جنہوں کیا جاندہ ما بین بیتی و منبری روزہ من ریاض الجنہ، او جنت دا ٹکڑا او روزہ پاک۔ اما جی عائشہ فرماندیاں نے خولا میرے کول ہی بیٹھی ہے، میرے تے قریب ہی بیٹھی ہے، مینوں نظر آ رہا ہے خولا اکھاں تو رو رہی ہے، او دے رون دیا مینوں پتہ چل رہا ہے لیکن او دی زبان چو نکلنے والے الفاظ دا پتہ نہیں لگ رہا، یہ نہیں پتہ لگ رہا کہ خولا کہہ کی رہی ہے۔ خولا نے اتھے بیٹھی نہیں، اپنے رب نال تار ملا لئی۔ اللہ اکبر، تو انہیں اللہ سندہ نہیں۔ آویخ بخاری دم در ہے ماں جی خولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کو لائیاں نے تے بیٹھیاں خولا نے اللہ نال کال ملا لئی ہے، ایسی کال ملائی ہے اللہ نے اسی وقت میرے مصطفیٰ دے سینے تے قرآن نازل فرمایا تے وہی اتار دیتی ہے۔ اللہ فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی اللہ اللہ فرماندے نے سمع اللہ نے سن لئیو دی آواز، وتشتکی دی شکایت اللہ فرماندے نے ایسا آسمان تے سن لیا، اے نہیں آکھیا صبح آنا کل آنا پرسوں آنا نہیں، میں اپنی ماما بہن آگے بیوی اپیل کرانگا، اس طرح خولا دی طرح کھیڑے پہ کے اللہ کو دعا کیتا کرو، اور رب تے ہر وقت اپنے بندے دی دعا نو سن دے، وہ قبول بھی کر دے۔ آوے کو کھیڑے پہ گئی، خولام دیئے میں جانا نہیں، اللہ پاک نے نبی پاک دے سینہ پاک تے قرآن نازل فرمایا محبوب پیاریا اسانج تو بعد قانون ہی بدل دیتا ہے، جیڑا اپنے منہ چوں ماں کہہ دے اپنی بیوی نو او منہ دیاں ہی گلانے سونے او دے کہنا لو ماں بن دی نہیں، ہاں او دے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ فرمان دے نے او دے اوپر کفارہ ہے، کفارہ کیے فرمایا وہ 60 مسکینہ نو کھانا کھلائے، اگر وہ نہیں کھلا سکتا ایک غلام آزاد کر دے، اور فرمایا اگر غلام بھی آزاد نہیں کر سکتا تو اللہ فرماندے نے پھر 3 مہینے دے روزے رکھے، اور اس تو بعد اللہ نے قانون بدل دیتا ہے، خولا دی آواز اور خولا دی دعا دی وجہ نل آنا تو کہنے رب میری نہیں سندا، کون اندہ اللہ نہیں سندا، اللہ تے ہر وقت اپنے بندے نو کہہ رہے ہیں میرے کولو کوئی ہے مانگنے والا میں انہوں عطا کر دیاں۔ آؤ ذرا اللہ پاک دے قرآن دے اور مقام سننا، اللہ فرماندے نے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اللہ فرمان دینے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اے میرے حبیب اے میرے پیارے محبوب پیغمبر، جدوں تواڈے کول میرے بندے آن، جدوں تواڈے کولوں سوال کرن کہ ساڈا رب کتے وے، ساڈا رب کیسا ہے، اسی اللہ نو پکاریے اونچی پکاریے یا آہستہ پکاریے، تواڈے کولوں پوچھن تے انہاں نو کہو انی فإنی قریب۔ فرمایا رب کہندے نے محبوبہ انہاں نو دس دو میں تے تواڈے بالکل ہی قریب ہاں، میں تے تواڈے قریب ہاں، منو ملن واسطے تانوں دور نہیں جانا پائے گا، لبنا نہیں پائے گا،
میں کتھے واں نحنو اقربو الیہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید فرمایا او بندے میں تے تیری شارک تو بھی قریب ہاں عقیدہ بنا لو عقیدہ کی بنا لو اللہ فرماندے نے میں سننے اور علم دے لحاظ نال تواڈے انتہائی قریب ہاں بالکل قریب ہاں او تسی اللہ فرماندے نے میرے واسطے او مثالانہ بیان کریا کرو کہ چھت تے چڑھنا پے تے پوڑی لانی پیندی ہے افسر نو ملنا پے تے چوکیدار نو ملنا پیندا ہے وزیر نو ملنا پے تے چپڑاسی نو ملنا پیندا ہے اللہ فرماندے نے فلا تضربوا للہ الامثال اور لوگاں جیسیاں مثالاں میرے واسطے بیان کر دے ہو لیسا کمثلہ شیئن اللہ فرماندے نے میری شان ہے وے میری مثل تے کوئی چیز ہے ہی نہیں اللہ کون ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر اللہ دی شان اور عظمت نو جانو اللہ دے مقام نو پہچانو اللہ فرماندے نے بندے آج جدوں بھی مینوں پکارے میں ادوں ہی تیری پکار سننا جدوں بھی پکارے تے جتھے بھی پکارے تے جیڑی مرضی بولی چ پکارے میں اوہی پکار سننا اللہ پاک حافظ عبداللہ صاحب رحمت اللہ علیہ دی قبر نو منور فرمائے آنکھو او کہندے نے اسی نا عراق دے دورے تے گئے علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ بھی سنال ایک مہینے دے اسی گئے دورے تے عراق اسی عراق تو بعد بغداد آئے جس وقت بغداد آئے تے پیر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دی قبر تے اسی آئے حافظ صاحب فرماندے نے میں دیکھیا ایک بابا جی نا لیٹے نے قبر دے قریب لیٹے نے تے دعا کر رہے نے تے مانگ رہے نے تے پکار رہے نے کی کہہ رہے نے آندے نے بابا جی منو ایک مہینہ ہو گیا ہے منو ایک مہینہ ہو گیا تہاڈی قبر تے آیا تہاڈے کو مانگدیاں تے میں تہاڈے کول ایک مہینہ ہو گیا مانگ رہا تے منو عطا کر دو انج کر کے دعا کر رہے نے حافظ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے نے میں کو ریا نہ گیا حالاں سی سرکاری دورے تے گئے ساں فرمان لگے بابا جی تسی پنجابی بول رہے ہو پیر صاحب دی زبان تے عربی ہے پیر صاحب دی زبان عربی ہے تے تسی پنجابی چ مانگ رہے ہو عربی دے اندر دعا کرو بابا جی دی زبان عربی ہے تے بابا جی کہن لگے بزرگو تانوں پتہ ہے مینوں پنجابی آندی ہے مینوں عربی آندی نہیں تے حافظ صاحب آندے نے تانوں عربی نہیں آندی تے بابا جی نوں پنجابی نہیں آندی نہیں سمجھ آئی تانوں عربی نہیں آندی تے بابا جی نوں پنجابی نہیں آندی آندے نے پھر میں قرآن دی آیت پڑھی ضعف الطالب والمطلوب اللہ نے فرمایا منگن والے بھی کمزور پیر بھی کمزور تے مرید بھی کمزور سب تو طاقتور ذات کیڑی ہے اللہ دی فرمایا اللہ کولو بابا جی منگو جڑے عربی نو بھی جاندے پنجابی نو بھی جاندے اردو نو بھی جاندے پشتو نو بھی جاندے وہ آندہ جدوں بھی آ میرے کولو ادو ہی منگ میں ادو ہی عطا کر دیاں گا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي آؤ نا قرآن دے ایک اور مقام سننا اللہ فرماندے نے أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ اللہ فرماندے نے کون ہے امن یجیب المضطر امن دمانم دے کون ہے جڑا میرے کول مضطر ہے لاچار ہے بے بس ہے بے سہارا ہے او دا کوئی نہیں یجیب المضطر
دکھاں تے مصیبتاں دی دریا دے کنارے تے کھڑا ہے، کون ہے جڑا میرے کولوں منگے میں اس نو عطا کر دیاں گا، میں انہوں دی دکھاں دی کشتی چوں نکال دیاں گا۔ آؤ حضرات جڑی بات میں بیان کرنا چاہنا، اللہ دا قرآن اور ایک اور مقام ہے، اللہ فرماندے نے قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ۔ اللہ فرماندے نے منو تسی جڑے جس مرضی نام نال پکارو میں اسی نام نال سننا وا، منو میرے جس مرضی نام نال پکارو، اللہ کہہ کے پکارو، رب کہہ کے پکارو، رحمان کہہ کے پکارو، واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ اما یشرکون واللہ الخالق الباری المصور لہ الاسماء الحسنى۔ فرمایا اونی جلدی تیری ماں بھی تیری پکار نہیں سن دی جنی جلدی میں سننا ہوا۔ جھوٹ بولنے بکواس کرنے کہ رب میری نہیں سندا، اے گل نہیں تیری بندی، جیڑا بندہ ایک گل کر دے انہوں قریب بٹھاؤ، پوچھو تیری عمر کنی ہے، تیری عمر کنی ہے؟ 40 سال۔ اچھا 40 سال تو ہونی زمین تے 40 سال دا بن کے ہیں؟ کہے گا نہیں۔ اس تو پہلے تیری عمر کنی سی؟ کہے گا 30 سال۔ اس تو پہلے کنی سی؟ 20 سال۔ اس تو پہلے کنی سی؟ 5 سال ہوئے گی۔ 5 سال تو پہلے تو کتنی دیر دا سے؟ 1 سال دا، 1 مہینے دا۔ 1 مہینے تو پہلے کنی دیر دا سے؟ 1 دن دا۔ سوچ 1 دن تو پہلے تو کنی دیر دا سے؟ 1 گھنٹے دا۔ 1 گھنٹے تو پہلے تو کتھے سے؟ سوچو کتھے سو؟ کتھے سی؟ ماں دے پیٹ سے۔ اوتھے کون سندا سی؟ اوتھے کون سندا سی؟ اوتھے بھی کون سندا سی؟ اوتھے بھی اللہ۔ پھر تینوں مننا پے گا کہ تیری پکار نو تیری دعا نو سن دے تے کون؟ اللہ۔ اور آئیے ذرا قرآن کی کہہ رہے اللہ فرماندے نے قُلِ ادْعُوا اللَّهَ وَادْعُوا الرَّحْمَٰنَ۔ اللہ فرماندے نے میرے جس مرضی نام نال مینوں پکارو میں تو اپنے، اللہ فرماندے نے میں سننا وا۔ اور حدیث پاک دے اندر آندا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہ فرماندے نے میرے 900 نام نے، حدیث قدسی ہے فرمایا 99 نام نے، جس بندے نے میرے 99 یا نام یاد کر لے اللہ اس بندے نو جنت دے اندر داخل فرما دے گا۔ آؤ نا میں قربان جاواں جڑی بات میں بیان کرنا چاہنا، اللہ فرماندے نے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا يحب المعتدین۔ اللہ فرماندے نے بندیا منو جدوں بھی پکارے میں تیری پکار نو سننا وا، اونچی پکار تاں بھی سناں گا، آہستہ پکار پھر بھی سناں گا۔ اللہ فرماندے نے تضرعا وخفیا، میں رب ہر وقت ہر ویلے ہر ایک دی سننا وا۔ پکار تے صحیح، منو بلا تے صحیح۔ اور ایک مقام تے اللہ نے فرمایا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِي، انہاں نے میرے قدر نو جانے ہی نہیں، اللہ دے قدر نو جانے ہی نہیں کہ اللہ دا قدر کیے، اللہ دا مقام کیے۔ آج دیکھو سنن دے اندر تسی بھی سن دے ہو، آندے نہیں کہ اللہ نو پکارنا ہوئے تے وسیلہ پانا پہندا ہے، اللہ ڈائریکٹ نہیں سندا۔ اور کتنی بے انصافی دی بات ہے، جدوں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی باری آئے تے علی ڈائریکٹ سن دے نے رضی اللہ تعالیٰ۔ علی پاک نو پکارنا ہوئے نعرہ لگاؤ یا علی مدد، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو پکارنا ہوئے تسی مرید کیوں بیٹھ کے پکارو؟ تو آڈی پکار اپنی قبر دے اندر سن دے نے کون؟ جناب علی رضی اللہ۔ یا رسول اللہ مدد، پکارو تو آڈی پکار
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روزے دے اندر سنن گے پیر عبد القادر جیلانی نو پکارو ڈائریکٹ سنن گے علی حجویری رحمت اللہ علیہ نو پکارو ڈائریکٹ سنن گے اور لیکن بدبختی دی بات کی ہے جدوں اللہ دا نام آ جائے آکھو یا اللہ مدد جدوں اللہ کو لو مدد منگنی ہے پھر اللہ ڈائریکٹ نہیں سندا اللہ اور انہوں پتہ نہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا کرن والا کون او سن لو انہاں سب نو بنان والا پیدا کرن والا کون ہے اللہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں نہیں سن اودوں کون مشکلہ حل کردہ سی اودوں بھی تے لوگاں نو پریشانی آندیاں سن دکھ اودوں بھی سن اودوں بھی لوگ پکار دے سن حضرات اپنا عقیدہ ٹھیک کر لو صرف پکار ندا سن دے تے اللہ تو سوا کوئی نہیں سندا آؤ آخری بات بیان کر کے اپنی بات نو ختم کرنا حضرات آئیے قرآن کی کہہ رہا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي اللہ فرماندے نے جنہاں نو تسی پکار دے ہو تہاڈی پکار نہیں سن دے ہائے میرے اللہ نے ایک مقام تے فرمایا وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحُرُورُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ اللہ فرماندے نے اور توحید سمجھنی ہوئے 10 کلاساں پڑھن دی لوڑ نہیں توحید اللہ دی قسم اللہ نے اینی آسان بنا دیتی ہے بندہ ان پڑھ بھی ہوئے نا انہوں بھی سمجھ آ جاندی ان پڑھ ہوئے انہوں بھی پتہ چل جاندے عقیدہ توحید اتنی پیاری اور اتنا پیارا عقیدہ ہے اللہ نے فرمایا وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ محبوب اعلان کر دو انا تے ویکھن والا برابر نے بولو ہاں انا تے ویکھن والا برابر نہیں وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ فرمایا روشنی تے اندھیرا برابر نے وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحُرُورُ فرمایا دھوپ تے چھاں برابر ہے اگے اللہ نے پنجویں گل بھلا کی آکھی ہے فرمایا وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ فرمایا لوگو جیندے تے مردے بھی برابر نہیں جیندے تے مردے برابر زندہ تے مردہ برابر نہیں جڑا فوت ہو جائے او تاڑی پکار سن نہیں سکدا ان اللہ یسمع من یشاء ہاں اگر اللہ چاہے کسی نو سنانا تے پھر وہ سن سکتا ہے لیکن اگلی گل سن لو وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ اللہ فرماندے نے اس تو وڈا گمراہ کوئی نہیں اس تو وڈا ضلالت و گمراہی دے اندر کوئی تسی نہیں دیکھو گے کس تو بڑا فرمایا جیڑا بندہ قبر تے کھلوتا ہے تے قبر والے نو پکار رہا ہے تے کہہ رہا ہے کہ منو جواب دے اللہ فرماندے نے قیامت تے آ سکدی ہے قیامت تے آ سکدی ہے پر قبر والا بول کے تو انو سنا نہیں سکدا وہ اس تو اگے اور کیڑی توحید آئے اس تو اگے کیڑی سمجھ آئے گی فرمایا قبر جدی مرضی ہوئے جتھے مرضی لے جاؤ سانو نال لے جاؤ قبر والے نو پکارو اگر قبر والا پکار سن جائے اگر قبر والا پکار سن جائے تو اسی پھر من جاوانگے جے نہ سنے پھر تو من جا کہ اللہ تو سوا کوئی بھی پکار نہیں سندا اللہ پاک کو لو دعا ہے اللہ تعالیٰ سانو صحیح معنی دے اندر قرآن اور حدیث سمجھنے دی سمجھانے دی توفیق عطا فرمائے اور سمجھ نہیں آندی انہا لوگاں دی دیکھو ہر فرقے دے اندر نماز ہے 5 وقت دی نماز مولوی صاحب بھی پڑھ دینے تے مقتدی صاحب بھی پڑھ دینے نماز بندہ شروع کر دے اللہ اکبر تو جدوں پڑھ دے نا سبحانک اللہم و بحمدکا و تبارک اسمکا اس پوری دعا دے اندر ایمان نال دسو اللہ تو سوا کسے دا ذکر ہے نہیں اللہ تو سوا کسے دا وسیلہ ہے نہیں
آگے چلو سورت فاتحہ پوری پڑھو. پوری سورت فاتحہ دے اندر اللہ تو سوا کسے دا کوئی وسیلہ نہیں. تسی اگلی آیت ملان دے ہو, اگلی آیت دے اندر بھی اللہ تو سوا کسے دا وسیلہ نہیں. پھر بندہ پڑھ دے سورت ختم کرن تو بعد رکوع دے اندر جان دے, رکوع دے اندر پڑھ دے سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم. اللہ تو پاک تو بڑا ہے. ایمان نال دسو اے دے اندر بھی اللہ تو سوا کسے دا ذکر نہیں, اللہ تو سوا کسے دا وسیلہ نہیں, اللہ تو سوا کسے دی پکار نہیں. اور آئیے پھر بندہ پڑھ دے سمیع اللہ لمن حمیدہ. پڑھ دے نے نا سارے, پڑھ دے ہو نا سمیع اللہ لمن حمیدہ. سن لی اللہ نے میری حمد تے تعریف. ہر بندہ اپنی زبان چو کی کہہ رہے ہوں, سن لی ہے اللہ نے میری حمد اور تعریف. اور جس وقت پوری نماز پڑھ کے دیکھو, پوری نماز دے اندر اللہ تو سوا کسی دی پکار نہیں. پوری نماز دعا ہے حضرات, دعا عبادت ہے. عبادت کوئی ہے جڑی اللہ تو سوا کسی غیر دے نام دی نہ کیتی جائے. جڑا اللہ تو سوا کسی غیر دی عبادت کرے گا مشرک کے لائے گا. اسی طرح دعا بھی عبادت ہے, پکارنا بھی عبادت ہے. حدیث پاک دے اندر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا هو العبادہ, دعا عبادت ہے. اسی طرح دعا بھی اللہ تو سوا کسی کو لو منگی جا سکتی نہیں. پکار بھی اللہ دے نام دی, ندا بھی اللہ دے نام دی, دعا بھی اللہ دے نام دی. اللہ پاک کو لو دعا ہے اللہ تعالیٰ سانو سب نو اے سچا اور سچا عقیدہ اپنانے دی توفیق عطا فرمائے. اللہ اسی عقیدے پہ زندگی گزارنے دی توفیق عطا فرمائے, اور اسی عقیدے نال اللہ موت نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا